بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود شریف پڑھیے اور کثرت سے ورد کیجیے۔ آپ کی زندگی میں کوئی بھی مسئلہ ہے، چاہے وہ جسمانی ہو، روحانی ہو، ذہنی ہو، قلبی ہو، مالی ہو، اولاد کی ہو، کاروبار کی ہو، جس قسم کی پریشانی ہے، جیسا بھی مسئلہ ہے، درود شریف کی کثرت سے ضرور بالضرور حل ہوگا۔ اگر وقت لگ جائے تو پریشان نہ ہو، ہمارے پڑھنے میں بعض اوقات کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں ثمرات تھوڑے دیر سے ملتے ہیں، بٹ ملتے ضرور ہیں۔ بہت سارے میسیجز آ رہے ہیں اکثر اس حوالے سے کہ جادو جنات اثرات کا مسئلہ ہے، نظر بد کا مسئلہ ہے، کسی نے کروا دیا ہے، اب ہم کہاں جائیں، کس کے پاس جائیں، کس سے علاج کرائیں۔ آپ کو کسی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اللہ کے پاس جائیں، اللہ کے در پر بیٹھیں اور اللہ سے اپنے لیے دعا کریں اور ساتھ ساتھ کامل یقین سے درود شریف پڑھیں اور اللہ سے کہیں کہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا مانگ رہی ہوں، برکت کی دعا مانگ رہی ہوں، سلامتی کی دعا مانگ رہی ہوں۔ اے میرے رب، تو اس درود پاک کی برکت سے مجھے ان دعاؤں کا حصہ عطا فرما اور میرے یہ مسئلے حل فرما دے۔ آپ کچھ عرصے لگاتار درود پاک کا ورد کیجیے، جادو جنات اثرات نظر بد جس بھی قسم کے آپ کے مسائل ہیں وہ حل ہوں گے اور یہ چیزیں ہٹ جاتی ہیں، چھوڑ دیتی ہیں چیزیں آپ کا پیچھا، آپ کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ اور یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس رہا ہے۔ بہت سالوں پہلے میں ان تمام چیزوں میں بہت بری طریقے سے مبتلا تھی اور میرے پاس کوئی حل نہیں تھا، اور انفیکٹ مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ یہ مسائل چل رہے ہیں، جبکہ مجھے جو خواب آ رہے تھے وہ کانسٹنٹلی ایسے آ رہے تھے جس سے پتہ چل رہا تھا کوئی چیز ہے جو مجھ پر اٹیک کر رہی ہے، کوئی چیز ہے جو مجھے پریشان کر رہی ہے۔ اور جب میں نے درود شریف کثرت سے ورد کرنا شروع کیا تو پھر مجھ پر خواب میں اٹیک نہیں ہوتے تھے، مجھے خواب میں دکھائی دیتی تھیں چیزیں لیکن میں ان چیزوں سے بچ جاتی تھی۔ اس کے باوجود بھی میں نے کوئی روحانی علاج نہیں کرایا تو ایک دن مجھے خواب میں واضح طور پہ کہا گیا، یعنی کہ میں نے ایسا کچھ خواب دیکھا اللہ کے حکم سے کہ میں کسی جگہ جاتی ہوں اور وہ جگہ بہت ویران سنسان ہے، وہاں کچرا پڑا ہوا ہے، بہت گندی غلیظ جگہ ہے، اور مجھے وہاں دیکھ کے بہت ڈر اور خوف محسوس ہوتا ہے کیونکہ وہاں کوئی دوسرا شخص، کوئی دوسری چیز، کوئی انسان، چرند پرند کچھ نہیں تھا، بس ویرانہ تھا، سناٹا تھا، ایک عجیب سا علاقہ تھا۔ تو میں بہت پریشان ہوتی ہوں اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن جیسے ہی میں بھاگنا شروع کرتی ہوں خوف اور ڈر سے ایک قوت مجھے پکڑ لیتی ہے اور مجھے اپنی جانب کھینچتی ہے۔ اب جب یہ ہوتا ہے تو میرے پیر آگے بڑھ ہی نہیں پاتے، میں مزید پریشان ہوتی ہوں، رونا شروع کر دیتی ہوں اور آخر کار میں درود شریف پڑھنا شروع کرتی ہوں اور زور زور سے درود شریف پڑھنا شروع کرتی ہوں۔ جتنی زور سے درود شریف پڑھتی ہوں، جتنی قوت لگا کر پڑھتی ہوں، جتنا رو رو کے پڑھتی ہوں، وہ جو قوت تھی جس نے مجھے پکڑ رکھا تھا اس نے مجھے چھوڑنا شروع کر دیا، اس کی پاور کم ہونے لگی درود شریف کی برکت سے، اور بالآخر اس نے مجھے چھوڑا اور میں درود شریف پڑھتے ہوئے وہاں سے بھاگنے لگی۔ تو ایک آواز آتی ہے کہ یہ لڑکی اب تک صرف اور صرف اپنے درود شریف کی بدولت بچی ہوئی ہے۔ آپ یقین کریں یہ اس وقتوں کا خواب ہے جس وقت مجھے درود شریف کی اہمیت کا اتنا نہیں پتا تھا، نہ میں نے اتنی کتابیں پڑھی تھیں، نہ میرے اتنے لوگوں سے تعلقات تھے، نہ اتنی معلومات تھی، بس یہ پتا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا ہے، اور بس میں محبت سے بس پڑھتی جا رہی تھی۔ اس وقت باقاعدہ طور پر مجھے خواب میں دکھائی دیا کہ میرے ساتھ کچھ مسائل ہیں اور میں اس وقت تک جو محفوظ ہوں اور مجھے کوئی بھاری نقصان نہیں پہنچا تو وہ صرف درود شریف کی برکت سے۔ اور میں اس وقت صلی اللہ علیہ محمد یہی درود شریف ورد کرتی تھی، باقی دوسرے اذکار بھی تھے، دوسرے درود شریف بھی تھے۔ اس کے بعد جب معلوم کروایا تو پتہ چلا کہ بہت سیویئر مسائل ہیں میرے ساتھ، جنات کے ایشوز ہیں، تو میں نے سورہ بقرہ سننا شروع کر دی۔ جب سورہ بقرہ سننا شروع کی اور سورہ مؤمنون کی آخری 4 آیات صبح شام پڑھنا شروع کی، آیت الکرسی پڑھ کے اور سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرنے لگی اپنا حصار باندھنے کی نیت سے کہ یہ چیزیں مجھے پریشان نہ کریں، کیونکہ مجھے رات میں سونے نہیں دیا جاتا تھا، بہت زیادہ مجھے پریشانی لاحق ہوتی تھی رات میں۔ کوئی چیز یا کوئی شے تھی جو رات فکس 1:30 بجے مجھے اٹھا دیا کرتی تھی، اور پھر بڑے مسئلے ہوتے تھے میرے ساتھ، میں آگے کی باتیں نہیں بتا سکتی، بہت زیادہ پریشانی کا سامنا تھا مجھے۔ جب میں نے سورہ بقرہ سننی شروع کی، سورہ مؤمنون کی آخری 4 آیات پڑھنا شروع کی اور آیت الکرسی اور سورہ فلق سورہ ناس پڑھنا شروع کی، تو میں نے پھر خواب دیکھا کہ ایک کمرہ ہے اور وہاں بہت عجیب سی مخلوق ہے، مطلب میں انہیں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی، اور سب کے سب کالے ہی کالے ہیں اور کمرہ بھرا ہوا ہے، اور میں بڑی خوفزدہ ہوتی ہوں کہ میں یہ کہاں آ گئی ہوں، یہ کون سی مخلوق ہے۔ تو ان میں سے کوئی ایک شخص آگے آتا ہے، شخص تو نہیں تھا، مطلب جو بھی وہ مخلوق تھی ان میں سے ایک آگے آتا ہے اور مجھے کہتا ہے جو چیزیں تم سن رہی ہو اور پڑھ رہی ہو اسے بند کر دو ورنہ ہم تمہیں بہت تکلیف دیں گے۔ اور میں وہاں سے ڈر کر بھاگتی ہوں، پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو اس کے بعد مجھے یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ سورہ بقرہ، آیت الکرسی، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ مؤمنون کی آخری 4 آیات، ان میں اتنی پاور ہے کہ جو چیزیں ہیں وہ مجھے پریشان تو کریں گی لیکن وہ چیزیں اب الرٹ ہو گئی ہیں
اور آپ یقین کریں کہ پریشان کیا، لیکن میں پڑھتی رہی، اللہ کے حکم سے کرم ہوا اور وہ چیزیں ہٹنا شروع ہو گئیں۔ تو درود شریف پڑھیں، استغفار کثرت سے کریں، اپنا حصار بار بار باندھا کریں۔ سورہ فلق، سورہ ناس ہمارے پاس بہترین تحفہ ہے ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے۔ اپنے اوپر حصار باندھا کریں، پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کریں، اپنے بچوں پر دم کیا کریں۔ سورہ بقرہ اپنے گھر میں لگایا کریں، اس کی تلاوت لگایا کریں، اس کی تلاوت کیا کریں۔ کہیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کہیں پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی تو پڑھنے کے لیے دیں گے نا۔ تو ہمارے پاس اللہ کا کلام موجود ہے، درود پاک موجود ہے، استغفار موجود ہے، کثرت سے ورد کریں، دعا کریں، بار بار پانی پر دم کر کے پئیں، خود پر دم کر کے رکھیں، بار بار اپنا حصار باندھیں۔ یہ تمام باتیں میں صرف اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ لوگ اس بات کو سمجھیں کہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، درود پاک میں سب موجود ہے۔ درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ اور اس کے رسول کی نظر کرم ہوتی ہے اور چیزیں ٹھیک ہونے لگتی ہیں، بہتر ہونے لگتے ہیں معاملات۔ درود ابراہیمی پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھ کے جب دم کریں گے نا اپنے اوپر تو آپ بہت بہتر محسوس کریں گے اور یہ چیزیں خود بخود ہٹنے لگیں گی، آپ کی حفاظت بھی رہے گی اور یہ آپ کو تنگ نہیں کریں گی، نہ آپ پہ اٹیک ہوگا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں بس اپنا یہ تھوڑا سا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ بہت سارے لوگ بہت پریشان ہیں، بار بار میسیجز کرتے ہیں۔ ان چیزوں کا میرا اپنا پرسنل بہت ایکسپیرینس رہ چکا ہے، سالوں کا ایکسپیرینس ہے میرا ان چیزوں کا، اور سالوں میں نے صرف درود شریف پڑھا اور کچھ نہیں کیا۔ اللہ کریم نے درود شریف کی برکت سے حفاظت بھی فرمائی، خوابوں کے ذریعے سے رہنمائی بھی عطا فرمائی، اور پھر درود شریف پڑھنے کی برکت سے یہ پتہ چلا کیا مزید پڑھنا چاہیے کہ جس سے حفاظت قائم ہو۔ درود شریف پڑھنے کی برکت سے پوشیدہ دشمن جو تھے وہ خود بخود سامنے آ جاتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے ان کی انٹینشن کیا ہے، جو کچھ کہہ رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اس کے پیچھے وہ معاملات نہیں ہیں جو یہ دکھا رہے ہیں، پیچھے کوئی اور ہی چیزیں ہیں۔ تو چیزیں خود بخود کھل کے سامنے آ جاتی ہیں، دل کو خود بخود پتہ لگ جاتا ہے کہ ہاں یہ معاملہ ہے اور یہ معاملہ نہیں ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ کامل یقین سے درود شریف پڑھیں، استغفار پڑھیں، ہر حال میں پڑھیں، ہر کیفیت میں پڑھیں، کثرت سے پڑھیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نظر کرم کی دعا کریں، اللہ کے حضور بار بار درود پاک کا وسیلہ دے کر دعا کریں، سورہ بقرہ سنیں، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، تو دیکھیں آپ کا تو ایسا حصار قائم ہوگا، کوئی چیز آپ کو اثر انداز نہیں کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ پریشان نہیں ہو، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس ان چیزوں کو مضبوطی سے تھام لیجئے، درود پاک کو کثرت سے ورد کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ سب چیزیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی۔ اللہ کریم ہم سب پر رحمت کی نگاہ فرمائیں، سب کی پریشانیاں ختم فرمائیں، سب پر کرم کا معاملہ فرمائیں، اور سب کی بے پناہ حفاظت نصیب فرمائیں، ہر شر پہنچانے والی شے سے حفاظت نصیب فرمائیں، اور ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے والا بنائیں۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔